جیسا کہ ابھی مولانا اسلام الدین صاحب نے مدرسہ امین العلوم کے متعلق بتایا، حافظ رفیق صاحب کی محنتیں اور ان کی کاوشیں، ہم نے یہاں پر سمجھیے صاحب کے ایک بہت بڑا قلعہ سا دیکھا تھا، بالکل ویران سی جیسی جگہ پڑی ہوئی تھی، اور کسی طرح کا بھی کوئی یہاں پر وہم و گمان بھی کوئی نہیں کر سکتا کہ یہاں ایک عظیم ادارہ قائم ہو۔ ٹھیک ہے، حضرت شیخ الاسلام والمسلمین حضرت امین الدین ریحانی علیہ رحمۃ اللہ کی درگاہ شریف بہت ہی نشیب میں تھی، اور کوئی مسجد کا بھی خصوصی کوئی انتظام وغیرہ نہیں تھا۔ ادھر بھی بہت بڑا دورہ تھا، ادھر بہت بڑا دورہ تھا۔ پھر حافظ رفیق صاحب نے خون پسینہ ایک کر کے رات دن کی محنت اور لگن سے آپ نے یہ دین کا اتنا بڑا قلعہ آپ نے تعمیر کروایا۔ ابھی بھی کبھی برتن پر، کبھی کٹی والوں کے پاس، کبھی سیمنٹ والوں کے پاس، کبھی چھینوں والوں کے پاس، کبھی ادھر کبھی ادھر، رات دن یہ بندہ مرد مجاہد پھرتا تھا، اور اس نے اس طرح بنا کر فقیروں کا ہم بے غالب تماشا اہل کرم دیکھتے ہیں، جہاں گئے وہاں سے کچھ لیا، اور اس طرح کر کے تھوڑا تھوڑا کر کے حافظ صاحب نے اس مدرسے کو آج یہاں تک پہنچا دیا۔ جیسا کہ ابھی مولانا اسلام الدین بتا رہے تھے کہ لگ بھگ 40 کے قریب حافظ رفیق صاحب کے ہاتھ کے نیچے ہوئے ہیں۔ مدرسوں کا جیسا کہ مولانا اللہ بخش صاحب فرما رہے تھے کہ مدرسوں کا جو وجود ہے اس کی وجہ سے ہمارے اسلام کا، دینیات کا تشخص قائم ہے، اور اگر مدرسے وغیرہ مان پڑ گئے تو پھر ایسا ہوگا کہ آپ کے ہمارے لیے صرف مسجدیں، خانقاہیں، درگاہیں صرف یادگار کے طور پر، نشانیوں کے طور پر باقی رہ جائیں۔ اسلام کی زندگی کا دار و مدار مدرسوں پر ہے۔ آج یہ جتنے بھی یہاں سے لے کر وہاں تک یہ بیٹھے ہیں امامے باندھے ہوئے، یہاں پر یہ جو اسٹیج پر یہ علماء وغیرہ بیٹھے ہیں، یہ کہاں کی دین ہے؟ یہ مدرسے کی دین ہے، دارالعلوم کی دین ہے۔ اب یہ لوگ بحمدہ تعالیٰ سرکار کی سنتوں کے پابند رہیں گے، دین اور شریعت کے اوپر چلتے رہیں گے، دین کو اور آگے سے آگے بڑھانے کی کوشش میں لگے رہیں گے، تو دین سلامت ہے، دین باقی ہے مدرسوں کے دین کی وجہ سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حکم دیا تو رب تبارک و تعالیٰ نے نماز کا حکم پہلے نہیں دیا۔ نماز کتنی اہم چیز ہے، اہم العبادات ہے، افضل العبادات ہے، لیکن نماز کا حکم نہیں، بلکہ توحید کا حکم نہیں، جبکہ اللہ وحدہ لا شریک ایک ہے۔ توحید کا حکم بھی نہیں، نماز کا حکم بھی نہیں، روزے کا بھی نہیں، حج کا بھی نہیں، زکوٰۃ کا بھی نہیں، صدقہ و خیرات کا بھی نہیں، بلکہ سب سے پہلے جو اللہ کی طرف سے حکم آیا ہے وہ ہے اقرا باسم ربک الذی خلق، پڑھو اللہ کے نام سے۔ بھئی تم پڑھو گے تو تمہیں نماز آئے گی، تم پڑھو گے تو تمہیں کوئی روزے کا ڈھنگ آئے گا، پڑھو گے تو تمہیں کوئی زکوٰۃ کا حساب کتاب آئے گا۔
پڑھو گے تو تمہیں کوئی حج کے ارکان معلوم ہوں گے. تو یعنی یہ جو تعلیم جو چیز ہے وہ بالکل بنیادی چیز ہے. اس کے بغیر آدمی مطلب یہ ہے کہ کسی طرح کامیاب اور کامرا اور اپنے آپ کو دینی رنگ میں اپنے آپ کو وہ رنگ ہی نہیں سکتا. سرکار فرماتے ہیں، طبرانی کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں کہ عالم بن جا. پھر حضور نے فرمایا کہ عالم نہیں بن سکے تو متعلم بن جا. پھر فرمایا کہ متعلم نہیں بن سکے تو کم سے کم ایسا ہے کہ ان کی بات سننے والا بن جا. پھر سرکار نے فرمایا کہ یہ بھی نہیں بن سکے تو کم سے کم ان سے محبت کرنے والا ہی بن جا. فرمایا کہ یہ چار بننا، ان چاروں میں سے ایک ہو جانا. فرمایا کہ پانچواں مت بننا، اگر پانچواں بن گیا تو فتہلک، تو ہلاک ہو جائے گا. یعنی ایسا ہے کہ بھئی سب تو عالم نہیں بن سکتے، عالموں کی تعداد کم، اس سے زیادہ اگر آپ تعداد دیکھیں تو شاگردوں کی زیادہ ہے. اور پھر کیا ہے کہ یہ سننے والے یہ ان سے بھی زیادہ ہے، بیٹھے ہوئے یہاں پر محبت کرنے والے یہ ان سے بھی زیادہ ہے. تو یہ کہ بھئی عالم نہیں بن سکتے تو متعلم بن جاؤ، شاگرد بن جاؤ عالم کے. اور اگر شاگرد نہیں بن سکتے تو کم سے کم ان سے دوستی اور ان سے پاس ان کی باتیں سننے والے بن جاؤ. اور اگر ان کی باتیں بھی سننے کے لیے تمہیں آنے کو ٹائم نہیں ہے تو گھر بیٹھے ان سے محبت رکھو، ان کی عقیدت اپنے دل کے اندر رکھو. فرمایا کہ پانچویں مت بننا، پانچویں بن جاؤ گے تو ہلاک ہو جاؤ گے. پانچواں کون بڑھے گا کہ یا تو کیا ہے کہ وہ عالم بھی نہیں، متعلم بھی نہیں، اور وہ سننے والا بھی نہیں، اور وہ پھر کیا ہے کہ ان کے پاس آنے والا بھی نہیں، ان سے محبت کرنے والا بھی نہیں. تو پھر کیا ہے کہ اگر ان سے بغض اور ان سے حسد رکھنے والا اگر عالم سے کوئی ہوگا تو وہ ہلاک ہوگا. حدیث شریف ہے سرکار کی. علم کی اتنی بڑی بات ہے. اس لیے الحمدللہ ثم الحمدللہ حافظ صاحب قبلہ نے اتنا سارا کام کاج وغیرہ، یہ گلشن کھلا رکھا ہے، گلستان کھلا رکھا ہے، یہ چمن ریحانی کے مہکتے ہوئے پھول ہیں کہ جنہوں نے مطلب یہ کہ پورے شہر کو اپنی خوشبوؤں کی لپیٹ میں لے رکھا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا ادارے کو دین دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. اس لیے دوستو یہ جو آج معیار ہے، ہمارے علماء وغیرہ یہ جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ہیں کون لوگ؟ یہ ہیں ہی آپ کی ہماری قوم اور برادری کے لوگ، مگر یہ اوپر بیٹھے. ابھی جاوید بھائی کہہ رہے تھے کہ بھائی ہم آپ کے برابر نہیں بیٹھ سکتے. تو یہ اسٹینڈرڈ اور یہ مقام اور یہ مرتبہ ان کو دیا کس چیز نے؟ علم نے دیا. کہ بھئی آپ لوگ سامنے بیٹھے ہو، یہ لوگ یہاں اسٹیج پر بیٹھے ہیں. علم جو ہوتا ہے وہ مطلب یہ ہے کہ مقام اور مرتبہ اور عزت اور سربلندی دے دیا کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب پیدا فرمانا چاہا تو اللہ پاک نے فرشتوں سے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر اپنا نائب بنانے والا ہوں. فرشتوں نے کہہ دیا کہ یا اللہ تو تیری تسبیح اور تحلیل ہم بیان کرتے ہیں، تیری عبادت ہم بہت کرتے ہیں، یا اللہ پاک ایسے کو کیوں بنا رہا ہے؟ یہ زمین میں خون ریزی فتنہ و فساد کرے گا. اللہ پاک نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، میں جو جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو. اللہ پاک نے صاف فرما دیا. پھر رب تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے کیا کیا؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو ساری چیزوں کے نام بتا دیے، سب چیزوں کے نام بتا دیے. یعنی اس وقت سے لے کر کے قیامت تک جتنے بھی آئٹم بننے والے تھے ان سب کے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو نام بتا دیے، اور نام بھی بتا دیے، حقیقتیں بھی بتا دی. پھر رب تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ فرشتوں تم ان چیزوں کے نام بتاؤ. تو فرشتے کیا ہے کہ بتا نہیں سکے. فرشتوں نے ہاتھ جوڑ لیے کہ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، یا اللہ پاک جو کچھ تو نے ہمیں سکھایا ہے بتایا ہے وہی ہمارے کو معلوم ہے، باقی ہم جانتے نہیں ہیں. تو پروردگار عالم جل وعلا نے حضرت آدم علیہ السلام کا
مقام اور مرتبہ، ان کی بزرگی اور برتری اللہ نے ثابت کرنے کے لیے حضرت آدم کو علم عطا فرمایا، اور وہ علم اللہ پاک نے فرشتوں کو نہیں دیا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ فرشتوں دیکھ لیا تم نے کیسا اس کے پاس علم ہے؟ اللہ پاک نے فرشتوں سے فرمایا کہ تم اے فرشتہ بتاؤ ان کے نام، انہوں نے کہا ہمیں معلوم نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی فرشتوں کو کہا کہ اب جھک جاؤ، سجدہ کرو آدم کو۔ سب نے سجدہ کر دیا، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ یعنی علم جو ہوتا ہے وہ علم والے کو اونچا کر دیتا ہے اور جاہل کو جھکا دیتا ہے، جاہل کو جھکنا پڑتا ہے۔ آج آپ اور ہم، ٹھیک ہے یہ تو ہمارے علماء ہیں، ہمارے سروں کے تاج ہیں اور یہ انبیاء کی وارث ہیں، مگر دنیاوی علوم کی طرف آپ اور ہم اگر دیکھیں تو کہ بھئی کوئی بھی پرشاسن میں کوئی بھی ادھیکاری ہے، آپ اگر کیا ہے کہ وہاں آپ کو کوئی بھی کام ہے تو آپ اس کے سامنے جا کر کے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، سر جھکا کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ پڑھا لکھا ہے، وہ ادھیکاری ہے، وہ کسی عہدے پر فائز ہے، کلکٹر ہے، ایس پی ہے یا اور کوئی ہے، تو اس کو کیا ہے کہ آپ کو ہمیں وہاں جا کر جھکنا پڑتا۔ کیوں؟ ہمارے پاس وہ پد نہیں، ہمارے پاس وہ علم نہیں، ہمارے پاس وہ جانکاری نہیں، ہمارے پاس وہ چیز نہیں، تو جھکنا کہاں پڑتا ہے؟ کس کو پڑتا ہے؟ علم والے کے سامنے کم علم والے کو جھکنا ہی پڑتا ہے۔ تو دوستو ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ حضرات کیا ہے کہ وہ دینی تعلیم ہی حاصل کرو، دنیاوی تعلیم حاصل مت کرو، نہیں، آپ دنیاوی تعلیم بھی حاصل کرو، پڑھو۔ آپ حضرات، آپ کو ہمیں اسلام کہتا ہے کہ پڑھو، حضور فرماتے ہیں کہ پڑھو۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بدر کے کچھ بندی جب وہ وہاں پہنچے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کئیوں کو تو ان سے رقم اور فدیہ لے کر کے چھوڑ دیا، اور کئیوں کو جن کے پاس رقم فدیہ وغیرہ نہیں تھے، حضور نے فرمایا کہ میرے صحابہ کرام کو پڑھاؤ اور لکھاؤ، پڑھا دو گے لکھا دو گے پھر تمہاری کی چھٹی۔ تو وہ جو پڑھا رہے تھے تو وہ کون سا علم پڑھا رہے تھے؟ وہ مسلم اور بخاری تو نہیں پڑھا رہے تھے، ان کے پاس جو علم تھا وہ پڑھا رہے تھے۔ تو علم جس طرح کا بھی ہو، جو بھی ہو، اس علم کو حاصل کرنے کا آپ کو ہمیں حکم ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ حضور فرماتے ہیں اطلبوا العلم ولو کان بالسین، علم کی کھوج میں رہو، علم کی تلاش میں رہو، چاہے تمہیں چین بھی جانا پڑے۔ چین بنسبت کیا ہے کہ صاحب مکہ شریف مدینہ شریف کے چین دور ہے، تو حضور فرماتے ہیں کتنا ہی دور بھی جانا تمہیں پڑ جائے تو دوری اور مسافت کو مت دیکھو، علم کی تلاش میں وہاں جاؤ اور علم حاصل کرو۔ ماں کی گود سے لے کر کے قبر کی گود تک علم کو حاصل کرو۔ تو الحمدللہ دنیاوی علوم کے لیے بھی ہمارے مدرسہ حمید العلوم کے اراکین وغیرہ گرلز اسکول کے لیے بھی کوشاں ہیں، انشاءاللہ العزیز وہ بھی تعلیم یہاں پر بچیوں کے لیے اس کا بھی انشاءاللہ العزیز انتظام وغیرہ ہوگا۔ آپ حضرات سے میری یہی گزارش ہے کہ بھئی ہمیں ایسے اداروں سے جڑے رہنا چاہیے، اور جتنے بھی آپ سے ہم سے ہو سکے ہمیں مدد اور ہمیں خدمت کرنی چاہیے۔ کل قیامت کے دن جنت کے دروازے پر شہید بھی ہوں گے، عالم بھی ہوں گے، سخی بھی ہوں گے، اور ان کو کہا جائے گا جاؤ شہید جنت میں چلے جاؤ، عالم صاحب کو بھی کہا جائے گا آپ بھی جنت میں چلے جاؤ، سخی کو کہا جائے گا آپ بھی جنت میں جاؤ۔ تو پہلے جب بھیجا جائے گا عالم صاحب کو کہ آپ پہلے جاؤ، ان کو کہا جائے گا آپ جاؤ، وہ کہیں گے صاحب ہمارے کو پہلے بھیج رہے ہو، کہاں بھائی تم علم والے ہو؟ وہ کہیں گے کہ بھئی ہم علم والے تو ہیں، مگر ہم علم والے کب ہیں؟ جب اس سخی نے اپنی سخاوت کی اور اس نے اپنی طرف سے مال اور دولت مدرسے کے اندر دی تو مدرسہ چلا اور اسٹاف کو تنخواہ وغیرہ دی گئی اور مدرسے میں ہر طرح کا انتظام اچھا رہا، اس لیے عالم یہ کہیں گے کہ ہمارے سے پہلے اس سخی کو جنت میں بھیجا، اس لیے کہ یہ مدد کرتا رہا تھا۔
वो कहें कि भाई हमको शहादत का कोई मर्तबा क्या है, इल्म का क्या मर्तबा है, ये सारी चीजों के रुतबे और मकाम का पता हमें क्या है कि साहब आलिम से मिला था, मगर आलिम ये कहेगा कि हमें इल्म मिला था मदरसे से, और मदरसे के अंदर क्या है कि ये सखी मदद किया करता था, इन सखियों की मदरसे से मदरसा चला करता था, इसलिए पहले हमारे से भी पहले जन्नत में जाने का ये हकदार है। सखी को जन्नत के अंदर डाल दिया जाए, फेंक दिया जाए। तो हजरात, अर्ज करना यह है कि आपको और हमें इदारों की मदद करनी है और इदारों से जुड़े रहना है। ये क्या है कि साहब हाफिजी वगैरह मेहनत कोशिशें वगैरह करते रहे, मगर आप हजरात ही का ताउन रहा। आज अल्हम्दुलिल्लाह ये मदरसा इस मंजिल पर पहुंचा हुआ है। हमारे फारूक साहब बेचारे रमजान और मुबारक में रसीद गड़गड़ लिए फिरते हैं, और साथ ये कि धंधा वगैरह वसूल करते हैं। कोई आसमान से कुछ आपके और हमारे लिए नहीं टपकता है, ये बेचारे फिरते फिरते हैं। यूं करके दोस्तों मदरसों का ये काम चलता है। इसलिए हमें तवज्जो रखनी चाहिए, ध्यान रखना चाहिए कि आप और हम जितना भी हो सके मदरसे का ताउन करें। अल्लाह ताला बरकतें अता फरमाए, इदारे को दीन दूनी तरक्की बख्शे। आमीन।